ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر نمرود ہمیشہ نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشت سے تشریف لے گئے۔ کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے، جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے اللہ اکبر جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان صحیح کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور
गुनाहों ने तुम्हें काफिर और मुशरिक बना दिया तो फिर हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आइए, अमल क्या चीज है? अल्लाह अकबर, अमल बड़ी अजीम चीज है, इसलिए कि आमाल इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। क्या आपको नहीं पता, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को आमाल में सबसे अजीम तरीन आमाल अगर कोई पसंद है तो वो फराइज है, यानी अल्लाह को फर्ज से बड़ा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा अमल अगर अल्लाह को कोई पसंद है तो वो फराइज है, यानी अल्लाह ने जो तुम पे फर्ज कर दिया है जब तुम वो अदा करते हो तो अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा किसी बात पे खुश होता है तो वो फराइज की अदायगी पर खुश होता है। आइए, अब हम पर क्या क्या फर्ज है? मिसाल के तौर पर ईमान के बाद हम पर जो चीज फर्ज की गई है वो नमाज है। नमाज हम पर 5 वक्त की फर्ज है। अल्लाह अकबर, और याद रखना, अल्लाह अल्लाह, इंसान जब फर्ज अमाल को अदा करता है तो फर्ज की अदायगी पर जो उसको सवाब मिलता है उसका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फज्र की 2 सुन्नतें, फज्र की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रखी जाएं और दुनिया की सारी नेमतें एक पल्ले में रखी जाए तो फज्र की 2 सुन्नतों के बराबर दुनिया की सारी नेमत नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताएं, जब 2 सुन्नत का ये मकाम है कि पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की इज्जत, पूरी दुनिया की शोहरत, पूरी दुनिया की नेमत एक पल्ले में हो और फज्र की 2 रकत एक पल्ले में हो सुन्नत, तो उसका मर्तबा भारी है। तो जब सुन्नत का ये मकाम है तो फर्ज का क्या मकाम होगा, फर्ज का मर्तबा क्या होगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद हम पर जो फर्ज किया वो नमाज है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए, मैं कुछ फराइज आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, सबसे पहले नमाज। और नमाज का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने भी जो बुनियादी 5 चीजों का जिक्र फरमाया उसमें आमाल के एतबार से पहले नमाज का जिक्र फरमाया, और यह भी फरमाया गया क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से जो पूछा जाएगा उसके नामे आमाल के हवाले से तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज के बारे में तुमसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जो नमाज का हिसाब देगा उसके सारे मामलात दुरुस्त होंगे, और जो नमाज का हिसाब न दे सकेगा उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अल्लाह अकबर, आज पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 95% लोग जो हैं वो नमाज अदा नहीं करते, नमाजों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर जो गुनाह है सिर्फ इसलिए है ज्यादातर कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। दुनिया में जो जराइम है इसलिए कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे तो दुनिया से सारे जराइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। जब नमाज पढ़ोगे हर गुनाह से खुद ब खुद रुकोगे, जब नमाज पढ़ोगे हर जुर्म से खुद ब खुद रुकोगे। एक नौजवान की शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान गुनाह बहुत करता है, जराइम बहुत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शान मासूमियत से पूछा, क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ता है। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह उसकी नमाज एक दिन उसको बुराई से रोक लेगी। और चंद दिन के बाद शिकायत करने वाले खुदा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब वो गुनाह नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया, हमने तो कहा था कि उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शक के फरमाया, यूं तो कुरान की हर बात ऐसी है कि उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद भी कुरान कहता है बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे नेक हो जाएं, मेरे बच्चे परहेजगार हो जाएं, मेरे बच्चे मुत्तकी हो जाएं। माँ चाहती है
میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ اگر آپ انہیں نماز کا پابند بنا دو گی، آپ کو بھی برکتیں ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی۔ نماز کی پہلی برکت یہ ہے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے، جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر میں سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے مزدور کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو، یہ جتنے اپنے مسائل ہیں میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جنگ خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی، یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں۔ آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے، آپ مجھے بتائیں، نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا، نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے، اللہ کے رسول کی یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز کیا چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے، ایک لڑکی ہے، ایک کنیز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا، کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ اس لیے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی۔ جب اس لڑکی سے کہا، خوبصورت کنیز سے کہا، تو اس نے گردن کو جھرجھری دی، اور جھرجھری دینے کے بعد کہا، میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا، اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی، کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی، رانیوں کی طرح اس کی عزت تھی، بادشاہ زادیوں کی طرح اس کی عزت تھی، اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا، چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں۔ حضرت مالک الدینار گئے، وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی، اس کے پاس جا کر کے مالک الدینار نے کہا، کیا اس کنیز کو تم بیچو گے؟ حضرت مالک بن دینار کو وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ صوفی انسان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے، تو اس نے ہنس کر کے کہا، بابا کیا اس کنیز کو آپ خرید سکتے ہو؟ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا، 2 سڑی ہوئی کھجوریں
दो सड़ी हुई, अंदाज देखे खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिकुद दीनार ने फरमाया ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ए खातून जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिकुद दीनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा ए हजरत मालिकुद दीनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया देखो, पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी।